أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قالوا کہنے لگے یا شعیب اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز تامروں کا آپ کو حکم دیتی ہے ان نترک یہ کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا ان کو جن کی بندگی کرتے رہے ہمارے باپ دادا او ان نفعل یا یہ کہ ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں انک لانت الحلیم الرشید بے شک البتہ آپ بڑے حلم والے سمجھدار ہیں۔ قال یا قوم آپ نے فرمایا میری قوم ارائیتم بھلا دیکھو تو صحیح ان کن تو اگر ہوں میں علی بینۃ من ربی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے ورزقنی منہ اور اس نے مجھے عطا کیا ہے اپنی طرف سے رزقا حسنا اچھا رزق وما ارید اور نہیں میں چاہتا ان اخالفکم یہ کہ میں مخالفت کروں تمہاری الی ما انہاکم عنہ اس چیز کی طرف کہ میں خود تمہیں روکتا ہوں اس سے ان ارید الا الاصلاح نہیں میں چاہتا مگر اصلاح کرنا مستطاعت جتنی مجھ میں ہمت طاقت ہے وما توفیقی الا باللہ اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی طرف سے علیہ توکل تو اسی اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان میں جو خرابیاں بد اعتقادی اور معاملات اخلاقیات میں جو کمزوریاں تھیں ان کی نشاندہی کر کے اصلاح کر رہے تھے، ان کو شرک سے نکال رہے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے اس کی ان کی اصلاح کر رہے تھے، اسی طرح چوری ڈکیتی یہ کرتے تھے۔ اب جو قوم کے مزاج پہ زد پڑی اب وہ لوگ خود کو بدلنے کو تو تیار نہ ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو طعنے دینے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نماز بہت زیادہ اس کا اہتمام تھا، یعنی عبادات بہت کرتے تھے، جب دیکھو نماز تو نماز کی مشغولیت اور نماز کی مصروفیت آپ نے بہت اور لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اس لیے قوم جب حضرت شعیب علیہ السلام کی برابر دعوت اور تبلیغ سے تنگ آ گئے اور وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ تو اب ہمیں
انہوں نے گھبرا لیا، دن رات ایک ہی بات ہے۔ تو قالو کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ تأمرک، کہ اتنی تم نمازیں پڑھتے ہو تو کیا تمہاری یہ نمازیں تأمرک تجھے حکم دیتی ہیں کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ یہ کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا بندگی عبادت کرتے رہے ہمارے باپ دادا؟ یعنی یہ نماز کی وجہ سے تم ایسا کرتے ہو کہ نماز نے تمہارا دماغ خراب کر دیا اور تم دن رات بس ایک ہی بات ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے خدا، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی نفع نقصان کی قدرت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو باتیں تم کہتے ہو یہ کیا تمہاری نماز کی وجہ سے یہ تمہاری زبان پہ باتیں آتی ہیں؟ اور دوسری بات وَالنَّفْعَلَ، یا یہ کہ ہم کریں فی اموالنا، اپنے مالوں میں ما نشاء، جو ہم چاہیں، یعنی یہ پیسہ، یہ مال دولت ہمارا ہے، ہم کماتے ہیں، خواہ جیسے بھی ہم کماتے ہیں، حلال طریقے سے کمائیں، حرام سے کمائیں، تمہیں ہمارے پیسے کے بارے میں کیا دلچسپی ہے؟ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری کمائی، ہم اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں، جہاں چاہیں لگائیں۔ جیسے آج ہمارا بھی فلسفہ یہی ہے کہ یہ دولت، یہ مال ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندیاں لگانے والے کہ یہاں خرچ کرو، یہاں نہ خرچ کرو، اس جگہ خرچ کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ تو آج بھی ایسے لبرل لوگ ہیں، کہتے ہیں جی اس پہ پابندی کا کیا مطلب ہے، یہ ہماری محنت ہے، ہم جیسے چاہیں اس کا آگے استعمال کریں۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم خون پسینے سے پیسہ کماتے ہیں اور تم پابندیاں لگاتے ہو کہ یہاں خرچ کرو یا نہ کرو، اور یہ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو ہم جو چاہیں اپنے پیسے کے معاملے میں فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ جبکہ اللہ نے اس کا پابند کیا ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اس کے پاس امانت کے طور پر ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو ناجائز جگہوں پہ نہیں لگا سکتا اور غلط اور حرام ذریعوں سے نہیں کما سکتا، اس پہ پابندی ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، تو کہنے لگے کہ بے شک تو البتہ بڑا حلیم، دانا آدمی، سمجھدار آدمی تھا ہم میں، لیکن یہ کیا تم نے بہکی باتیں شروع کر دیں؟ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا نا قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا، کہ آپ پہ تو ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں۔ تو اسی طرح یہ قوم بھی حضرت شعیب کو کہنے لگی اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، آپ تو بڑے عقل مند سمجھدار آدمی تھے اور یہ باتیں آپ کیسی کر رہے ہیں؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، آپ کہنے لگے اے میری قوم، ارأیتم، ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ کہ ہوں میں دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، کہ جو بات تمہیں کہہ رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں، یہ ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ میں دلیل کے ساتھ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ مثلا قوم شرک کرتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ایک دن کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ یہ ہمارے خدا تمہیں کہہ دیں کہ تم سچے ہو اور تم صحیح نبی ہو، یہ ہمارے معبود کہہ دیں تو ہم مان لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرماؤ، اب بت خانے میں ان کے ساتھ آئے اور بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہیں آ کے کہا کہ من تعبد و من انا، یا یہ کہا کہ من ربک و من انا، کہ تمہارا رب کون ہے اور میں کون ہوں، ذرا تم یہ بتاؤ۔ اور ظاہر بت تو بے جان تھے، پتھر تھے، لکڑ کی مورتیاں تھیں، لیکن اللہ جل شانہ کی قدرت، وہ جس کو جب چاہے بلوا لے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس طرح ان بتوں سے خطاب کیا تو وہ بت بول پڑے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے، اور انت رسولہ و نبیہ، اور آپ اس اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو جب یہ لوگوں نے اپنے کانوں سے یہ بات بتوں سے سنی تو کہنے لگے نہیں تو نے ان پہ بھی جادو کر دیا۔ تو ایسے سنگ دل لوگ تھے، خود کہا کہ اگر یہ ہمارے خدا کہہ دیں کہ تم سچے نبی ہم مان جائیں گے، جب انہوں نے کہا تو کہنے لگے نہیں یہ تو جادو ہو گیا۔ تو یہ دلیل تھی، معجزہ تھا، اور اس طرح کے بہت معجزات تھے۔ فرمایا میں دلیل پر تم سے بات کہہ رہا ہوں اور پھر بھی تم اس کو مانتے نہیں۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ شاید تم بھی ہمارے دین پر آ جاؤ، تو جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، اس طرح تمہارے پاس بھی دولت خوب آ جائے گی۔ یہ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے لیے فقر کی زندگی کو پسند کیا، اور اکثروں کی زندگی ایسی ہی تھی کہ فقر والی، تنگ دستی والی، خوشحالی کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو حضرات انبیاء کے ماننے والے، ان کے متبعین تھے، ان میں بھی اکثر یہی اللہ کا دستور رہا کہ وہ بھی تنگ دستی کی حال میں رہے ہیں، اور مالی وسعت اللہ نے ان کو نہیں دی، کم دی ہے۔ اور ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی جماعت ایسے ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھو تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، پیسہ ہے، نہ دنیا کی فراوانی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ تو تم پہ بھی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا بھائی مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ نے جو دولت دی ہے، اللہ نے اپنی وحی کی دولت دی ہے، اللہ نے اپنی کلام کی اور دین اور ہدایت کی جو دولت دی ہے، میرے لیے تو سب سے بڑی دولت یہ ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے عطا کی ہے اپنی طرف سے رزقاً حسنا، اچھی روزی۔ تو اس روزی کا ایک مطلب یہ ہے جو میں نے کہا کہ اس سے مراد نبوت، دین اور ہدایت کی دولت ہے۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا ہے میں اس پہ خوش اور راضی ہوں، اور میرے لیے یہی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور نہیں میں چاہتا یہ کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس معاملے میں کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی تمہیں اس برائی سے، بدی کے راہ سے میں منع کرتا ہوں، اور میں بھی خود اس راہ پہ چل پڑوں دولت کے جمع کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، نہیں میں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا، میری تو کوشش ہے تم راہ راست پر آ جاؤ، مستطاعت جتنی مجھے طاقت اور ہمت ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور کوئی بھی کام انسان نہیں کرتا مگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی طرف سے۔ علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی اللہ کی طرف میں آہوزاری کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور منیب انابت سے، جس کے معنی پہلے بیان ہوئے تھے، اس کا معنی ہوتا ہے آہوزاری کرنا، کہ اللہ کے حضور خوب گڑ گڑانا، اس کو انابت کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آخر